آج ہم اپنے ٹاپک سگریٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ سگریٹ جو ہے ایک ایسا نشہ ہے جو کہ آپ کو دوسرے نشوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو بھی شخص سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ کے نقصانات کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شخص سگریٹ کے نقصان کو نہ جانتا ہو اور وہ سگریٹ پیتا ہو، کیونکہ سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر اس کے سارے اثرات اور ایک خوفناک سی تصویر بھی بنی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہارمفل ایفیکٹس لکھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے نہیں لکھے ہوئے، بلکہ یہ کرونک ایڈکٹس کے لیے لکھے ہوئے ہیں، جن کو پیتے ہوئے بہت سال ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہیں۔ اور ہم تو بس جسٹ فار فن جو ہیں وہ سگریٹ پی رہے ہیں، اور ہم تو اتنی ہمارے اندر ول پاور ہے کہ ہم جب چاہیں گے اپنے سگریٹ پینے کی عادت کو چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر کسی شخص کے اندر نشے کی بیماری کا پوٹینشیل ہے تو سگریٹ اس کو نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ سگریٹ چھوڑنا بھی چاہے تو سگریٹ اس کو نہیں چھوڑتا، اور وہ اس سے پھر باقی بیماریوں کی طرف اس کو وہ لیڈ کرتا ہے، کیونکہ سگریٹ کی مقدار جب بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر نشے کی ٹالرنس ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سگریٹ کو ہم گیٹ وے ڈرگ کہتے ہیں، یعنی کہ نشے کی طرف جانے کا راستہ یا سیڑھی۔ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہمارے علاج گاہ میں، ان میں سے 90% لوگوں کی شروعات یا سٹارٹ جو ہے وہ سگریٹ سے ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ آپ سب لوگ بھی سگریٹ پیتے آئے ہیں؟ بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈرگ سنف پہ جاتے ہیں یا انجیکشن پہ جاتے ہیں، لیکن میجورٹی پیشنٹ جو ہیں وہ سگریٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ سگریٹ کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو کہ سگریٹ نہ چھوڑنے پہ مجبور کرتی ہے۔ جب ہم سگریٹ پینے والوں سے پوچھتے ہیں کہ سگریٹ میں کیا ہے، آپ کون سا سگریٹ پیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سادہ سگریٹ پیتے ہیں۔ تو سادہ سگریٹ کوئی سگریٹ نہیں ہوتا، سگریٹ کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، اور جو کیمیکل ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹوبیکو یا تمباکو کے اندر 600 کے قریب جو ہیں وہ ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ کتنے کیمیکلز؟ 600 کے قریب۔ اور اس میں سے جو بہت ڈینجرس ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یا اس کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں، وہ ہے نیکوٹین۔ نیکوٹین جو ہے ایسا کیمیکل ہے جو کہ آپ کو جب اس کو اسموک کرتے ہیں آپ سگریٹ کو، تو ودن 15 سیکنڈ وہ آپ کے برین کے اوپر اثر کرتا ہے، اور آپ کو جو اس کا ڈوپامن لیول ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے، اور آپ کو سکون فیل ہوتا ہے۔ آپ نے جس مقصد کے لیے پیا ہوتا ہے اپنا سگریٹ، آپ کو وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت کوئک اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیکوٹین جو ہے اس میں اس کے کیا ہارمفل اثرات ہیں، کیونکہ نیکوٹین ایک ہارمفل ڈرگ ہے۔ نیکوٹین پینے سے جو ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگوں کی جو ایج ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آپ اپنی ایج سے بڑا لگنے شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے اوپر جھریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے ٹیسٹ کا جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، آپ کی اسمیل کرنے کی سینس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ لوگ یاد کریں، جب آپ لوگ سگریٹ پیتے تھے تو کیا آپ کھانے کو اسی طرح انجوائے کرتے تھے جیسے کہ ابھی آپ ریہیب میں آ کے کر رہے ہیں؟ نہیں نا۔ جوں آپ کی سگریٹ چھوٹتی ہے، جوں آپ ڈیٹاکس ہوتے ہیں، تو آپ کی ٹیسٹ کی جو حس ہے اور اسمیل کی حس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مستقل سگریٹ پیتے ہیں اور کافی عرصے سے سگریٹ پی رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو بہت ایسی بیماریاں جیسے کہ ہارٹ کی بیماری، جیسے کہ کینسر میں منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، لبے کا کینسر، معدے کا کینسر، آپ کو سانس لینے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، آپ کو استھما کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ نے سگریٹ پینا شروع کیا تھا تو کیا اس لیے پیا تھا کہ آپ لوگوں کو اتنی بیماریاں ہو جائیں؟ نہیں نا۔ ہم بات کر رہے تھے سگریٹ کے ہارمفل ایفیکٹس کی، لیکن
سگریٹ ہم پیتے کیوں ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، 90% جو لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں وہ ٹین ایج میں پیتے ہیں۔ ٹین ایج آپ کو پتہ ہے کہ 13 سے 19 کی ایج ہوتی ہے، جب آپ نئے نئے بڑے ہوتے ہیں اور آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے سگریٹ، کہ ہم سگریٹ پئیں گے تو ہم شاید بڑے بڑے لگیں گے، ہم بڑوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ میں کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ سگریٹ کے اندر ہے کیا، یا آپ لوگ کالجز میں یا اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، تو آپ اس وقت کچھ لڑکے بنک کرتے ہیں کلاسز اور جا کے سگریٹ پیتے ہیں، تو آپ کو اچھا لگتا ہے، فیسینیٹ لگتا ہے کہ ہم بھی باہر جائیں اور ہم بھی جا کے سگریٹ پئیں۔ اس کے علاوہ سگریٹ جو ہے وہ سوشلی ایکسیپٹیبل بھی لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں سگریٹ پیتے ہوئے پائے جائیں گے تو آپ کو بس تھوڑی بہت ڈانٹ ہی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور میڈیا پہ آپ لوگوں کو اکثر لوگ نظر آتے ہیں جو کہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ایک ٹین ایج بچے کو جو ہے وہ فیسینیٹ کرتی ہے، اور 90% سگریٹ پینے والے جو ہیں وہ اسی ایج میں سگریٹ پہ لگتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون ہے جو کہ سگریٹ کوئٹ کرنا چاہتا ہے؟ آلموسٹ سبھی لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنا نشے کی بیماری کا علاج تو کرواتے ہیں، لیکن ان کے بیک آف دی مائنڈ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے گھر جا کے سگریٹ تو پینا ہے۔ تو آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ سگریٹ جو ہے وہ ریلیکس ہونے کی بھی پہلی نشانی ہے۔ ریلیکس ہونے کی پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ سگریٹ۔ اگر آپ گھر جا کے سگریٹ پئیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ ریلیکس ہو گئے۔ اس لیے آپ کو ہم لوگ جتنے بھی ریہیب سینٹرز ہیں ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی ریکوری کو مینٹین کرنا ہے تو آپ نے سگریٹ کو کوئٹ کرنا ہے۔ سگریٹ اور ریکوری ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، تو سگریٹ چھوڑنے کے کچھ طریقے ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سگریٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ چھوڑا جائے، یعنی کہ نکوٹین جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کم کی جائے۔ اگر آپ 10 سگریٹ پیتے ہیں تو اس کو 8 پہ لے آئیں، 8 کے بعد 5 اور پھر کوئٹ کر دیں۔ لیکن اس طرح کا تجربہ جو ہے وہ اکثر لوگوں میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے دیکھے ایسے لوگ جو اس طرح کوئٹ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھے نا، کیونکہ یہ کامیاب تجربہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے سگریٹ کو کوئٹ کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے سگریٹ کے جو بھی ہارمفل ایفیکٹس ہیں اس کے بارے میں جانیں۔ اس کے بعد سگریٹ کو اپنا دوست سمجھنا چھوڑ دیں، اور سگریٹ چھوڑنے کے بعد جو اس کے اندر سائیکولوجیکل وڈرالز آئیں گے، جیسا کہ غصہ، جیسا کہ چڑچڑاپن، اس کے بارے میں اپنی انفارمیشن کو بڑھائے اور کوپنگ ٹیکنیک سیکھیے کہ اگر مجھے غصہ آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے، اگر چڑچڑاپن آئے گا تو کیا کرنا ہے، اور اپنے سگریٹ چھوڑنے کی ایک ڈیٹ کو مقرر کریں کہ میں نے آج سے 2 ہفتے کے بعد یا 1 ماہ کے بعد سگریٹ چھوڑ دینا ہے، اور کوشش کریں کہ وہ جو ڈیٹ ہو وہ یا تو اس کی برتھ ڈے ہو یا ان کے گھر میں کسی کا امپورٹنٹ ڈے ہو، یا پاکستان کی ہسٹری کا کوئی امپورٹنٹ ڈے ہو، جیسے کہ 14 اگست آ رہا ہے تو 14 اگست تو یوم آزادی ہے، تو آپ سگریٹ سے بھی آزادی کا دن منا سکتے ہیں۔ تو کوئی امپورٹنٹ دن کو سامنے رکھیں اور اس دن کو آپ پبلک کریں، یعنی کہ اپنے فرینڈس میں، اپنے گھر میں سب کو بتائیں کہ یہ ڈیٹ میں نے ڈیسائیڈ کی ہے اپنا سگریٹ کو کوئٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ ایک پاکٹ سائز کا کارڈ بنائیں، وہ اپنی جیب میں رکھیں جس کے اوپر سگریٹ پینے کے نقصانات لکھے ہوں۔ اگر آپ ان پہ عمل کریں گے اور ڈٹرمن ہو جائیں کہ میں نے سگریٹ چھوڑنا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ سگریٹ نہ چھوڑ سکیں۔ جس طرح سگریٹ پینا آپ کے لیے بہت آسان تھا، اسی طرح سگریٹ چھوڑنا بھی آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ذہن میں رکھیے کہ سگریٹ پینے سے آپ دوبارہ سے اسی سفر میں سٹارٹ ہو جائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کی وہی چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ سگریٹ کو کوئٹ کریں۔